ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعد وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون۔ واجب الاحترام بزرگوں، پیارے بھائیوں، نوجوان عزیز ساتھیوں، قرآن مجید فرقان حمید سورہ البقرہ کی کچھ آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ اپنے کلام کو سمجھنے، اس کو آگے سمجھانے اور اس پر اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دوست جو پیچھے بیٹھے ہیں آگے آگے تشریف لے آئیں، پیچھے سے آنے والوں کو پھر پریشانی ہوتی ہے، اور ویسے بھی یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ جب آپ مسجد میں آئیں، خطبہ جمعہ ہو رہا ہو، یہ پہلے آئیں تو امام کے جتنا زیادہ قریب ہو کر بیٹھیں گے اتنا زیادہ ثواب ملے گا، یہ اللہ کے رسول کا حکم بھی ہے۔ ان آیات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل جو ایک بڑی امت گزری ہے بنی اسرائیل کے نام سے، جس کو جانا اور پہچانا جاتا ہے، اس کے احوال ہیں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام آپ جانتے ہیں کہ فرعون کو جب یہ پتہ چلا، لوگوں نے بتلایا، کاہنوں اور نجومیوں نے، ایک بچہ اس دنیا میں آئے گا جو بنی اسرائیل سے تعلق رکھتا ہوگا اور وہ آپ اور آپ کی حکومت کو تاہو بالا کر دے گا، اس نے بچوں کو قتل کرانا شروع کر دیا۔ اسی اثناء میں جناب موسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوتی ہے، اور جناب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پھر ان کو ایک صندوق کے اندر بند کر کے وہ سمندر کے بحر کلزم کے سپرد کرتی ہے۔ پھر آگے وہ جیسے بھی ہوا، جناب موسیٰ علیہ السلام کا صندوق وہ فرعون کے گھر تک پہنچتا ہے، اور وہی فرعون جو جناب موسیٰ علیہ السلام کے خوف سے لاکھوں بچوں کا قاتل بنا ہوا تھا، اسی کے گھر میں کائنات کے رب نے اسی موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی، انہی کے گھر کا کھلایا، انہی کے گھر کا پلایا، اس کے سامنے اس کو بڑا کیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نبوت کا آغاز کرتے ہیں اور پھر باقی سارے معاملات جب اوپن ہوتے ہیں تو
تو فرعون کی جناب موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل سے عداوت، دشمنی یہ عروج پر ہوتی ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے خلاف ہر اس طریقے سے جو اللہ رب العزت نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو دیا سمجھانے کی، بتلانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ظالم جب ظلم پہ اترتا ہے، تو نہ جانے اس کی سماعتیں کام نہیں کرتی، ان کی بصارت کام نہیں کرتی، اس کو کچھ دکھائی نہیں دیتا، اس کا ایک اپنا خاص مطمع نظر ہوتا ہے، اور اس سے ادھر ادھر کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو وہ اپنا دشمن سمجھتا ہے، پھر ظلم کی انتہا کرتا ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کی قدرت کاملہ کے ساتھ اسی فرعون کے گھر میں بڑے ہوتے ہیں، اسی فرعون کے گھر میں تربیت پاتے ہیں، لیکن فرعون کو جب اندازہ ہوا کہ میں یہ بہت بڑی غلطی کر چکا ہوں، اب وقت تو گزر گیا ہے، اب ایک اور ظلم کی اس نے انتہا کی۔ وہ ظلم کی انتہا یہ تھی کہ بنی اسرائیل کے ہاں مردوں کو وہ قتل کر دیتا تھا اور عورتوں کو غلام بنا لیتا تھا، اس لیے کہ یہ عورتیں مقابلہ نہیں کر سکیں گی، یہ عورتیں سامنا نہیں کر سکیں گی، مرد ہی میدان میں اترتے ہیں، مرد ہی مقابلہ کرتے ہیں، سامنے آتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں جو بھی بچہ پیدا ہوتا اس کو قتل کر دیا جاتا، جو جوان ملتا اس کو قتل کر دیا جاتا۔ اللہ نے اس کا ذکر بطور نعمت کے کیا ہے، اے بنی اسرائیل وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے آپ کو نجات دی، ہم نے آپ کو چھٹکارا دیا، من آل فرعون اور ان کے حمیتیوں سے، یسومونکم سوء العذاب، وہ فرعون اور آل فرعون آپ کو بری طرح عذاب دیتے تھے۔ ایک ہوتا ہے قتل کر دینا، ایک ہوتا ہے اذیت کے ساتھ قتل کرنا، اللہ اکبر۔ اور اس سے بڑی اذیت یذبحون ابناءکم، وہ تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیتے، ذبح کر دیتے، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے، اللہ اکبر۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اس چیز میں کہ تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیا نا اور عورتوں کو زندہ رکھ کر اس کو غلام بنا لینا، یہ تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی، اور اللہ نے تمہیں اس آزمائش سے نکالا ہے۔ دشمنی نہ بھی ہو، مقابلہ نہ بھی کرنا ہو، جس گھر میں، جس گھرانے میں مرد نہ ہو، اللہ اکبر، ان بال بچوں کا کیا بنتا ہے؟ سہارا معاشرہ دیتا ہے، عزیز و اقارب سہارا دیتے ہیں، خاندان ہوتا ہے، عزیز و اقارب ہوتے ہیں، دوست احباب ہوتے ہیں، بچے بھی جوان ہوتے ہیں، گھر والی بھی سمجھدار ہوتی ہے، اللہ نے بہت کچھ دیا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود جب بچوں کے گھر سے، جب بیوی کے گھر سے ایک مرد کا، ایک خامد کا، ایک شوہر کا جنازہ اٹھتا ہے تو وہ قیامت صغریٰ ہوتی ہے۔ وہ شفقت والا، محبت والا، رہنمائی والا جب ہاتھ اٹھتا ہے، پھر آنکھیں نم ہونے سے اس کو روکتا کوئی نہیں ہے، پھر دلوں کے جذبات کے احوال سے کوئی اس انداز سے باخبر نہیں ہوتا جن پر وہ قیامت گزری ہے، جیسے وہ اس کو جان رہے ہوتے ہیں۔ یہ تو ہے امن والے ماحول میں، امن والے ماحول میں جہاں کسی سے مقابلہ کوئی نہیں ہے۔ آپ تصور کریں کہ جہاں مقابلہ ہے، جہاں دشمنی ہے، وہاں اگر مردوں کو قتل کر دیا جائے، عورتوں کو پکڑ کر غلام بنا لیا جائے، تو یہ کتنی بڑی آزمائش ہے، یہ کتنے بڑے دکھ، افسوس اور اللہ کے عذاب اور یہ ظلم والی بات ہے۔ تو اللہ نے بطور خاص اس کا ذکر کیا، اے بنی اسرائیل تم اس وقت کو یاد کرو، تمہارے بیٹوں کو قتل کر جاتا تھا، تمہاری عورتوں کو غلام بنا لیا جاتا تھا، اور بری طرح تمہیں عذاب دیا جاتا تھا فرعون اور آل فرعون کی طرف سے، لیکن میں رب نے تم کو نجات دی۔
اور نجات کا انداز اللہ رب العزت نے کیا اختیار کیا اس کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ یہاں بھی بڑے پتے کی بات ہے، دشمن کو دکھ تکلیف، ظالم کو پریشانی، ظالم سے بدلہ اگر مظلوم کے سامنے لیا جائے نا تو بڑا مزہ آتا ہے۔ کسی کا کوئی قتل ہو جائے، کسی کا بیٹا قتل ہو جائے، اب بیٹا تو واپس نہیں آ سکتا نا، لیکن اس باپ کے سامنے اگر قاتل کو پھانسی کے پھندے پر چڑھا دیا جائے نا تو کچھ نہ کچھ مداوع ہو جاتا ہے، کچھ نہ کچھ سکون مل جاتا ہے۔ یہ دین فطرت ہے، قرآن ایک فطرتی کتاب ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں تمہارے دشمن، تم پر ظلم کرنے والے فرعون اور اس کی حمیتیوں، اس کے حمیتیوں کو میں رب نے تمہارے سامنے غرق کیا ہے، تمہارے سامنے۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تم دیکھ رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ راتوں رات اللہ رب العزت نے حکم دیا جناب موسیٰ علیہ السلام کو کہ خود اور اپنے ماننے والوں کو لے کر یہاں سے نکلیں۔ جب یہاں سے نکلے فرعونیوں کو پتہ چلا، انہوں نے پیچھا کیا، آگے بحر کلزم ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے حکم سے جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہ آپ کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اس پر اگر آپ سر تسلیم خم کر لیتے ہیں تو اللہ کی رحمتوں، عنایتوں کی اور زیادہ برکھا برسنی شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن بنی اسرائیل جب سامنے انہوں نے سمندر کو دیکھا اور پیچھے پتہ چلا کہ فرعون اور اس کا لشکر آ رہا ہے، جناب موسیٰ علیہ السلام سے الجھ پڑتے۔ یہ مروانے کا الگ سے آپ نے انداز اختیار کر لیا ہے۔ ٹھیک تھا، مر رہے تھے، جو بھی تھا، لیکن اب